حاضرین السلام علیکم. پیارے طلبہ، آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے بھارتی فنون لطیفہ کی تاریخ. فنون لطیفہ میں عمارتیں بھی آتی ہیں، فنون لطیفہ میں دیگر فنون بھی آتے ہیں. تو آئیے فنون لطیفہ کیا ہے آج ہم اس کو دیکھتے ہیں. بھارتی فنون لطیفہ کی تاریخ. فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے؟ بھارت میں بصری فنون کی روایت، بصری فنون جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. بھارت میں فنون لطیفہ کی روایت. فنون لطیفہ اطلاقی فنون اور روزگار کے مواقع. آئیے فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے؟ فن کی جمع فنون. ہر شخص کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجربات اور ان سے حاصل شدہ علم نیز اپنے دلی جذبات سے دوسروں کو باخبر کرے. جس طرح گانا بجانا بھی یہ فنون لطیفہ ہی کی ایک شاخ ہے، میوزک بھی جو ہے فنون لطیفہ ہے، یہ آرٹ وغیرہ جو ہے، اور دیگر چیزیں، تصویر کشی، تصویریں نکالنا یا مجسمے بنانا، یہ ساری چیزیں فنون لطیفہ میں شمار ہوتی ہیں. ہر شخص کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجربات اور ان سے حاصل شدہ علم نیز اپنے دلی جذبات سے دوسروں کو باخبر کرے. اس فطری جبلت کی تحریک سے جب کوئی حسین شے وجود میں لائی جاتی ہے تو اسے فن کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ایک پینٹر جو ہوتا ہے نا، پینٹنگ بھی فنون لطیفہ ہے. ایک پینٹر جو ہوتا ہے اپنے خیالات کو یکجا کرتا ہے اور ایک تصویر اس کے تصور میں آتی ہے اور وہ تصور کو جو ہے کسی کاغذ پر، کسی کینوس پر اتارتا ہے. ایک سنگ تراش جو ہے، ایک مورتی کار جو ہے، اپنے ذہن کی تمام تر صلاحیتوں کو جو ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو اس کا دل اور دماغ چاہتا ہے، ان کو جو ہے مجسمے کی شکل دے دیتا ہے. تو اس فطری جبلت کی تحریک سے جب کوئی حسین شے وجود میں لائی جاتی ہے تو اسے فن کہتے ہیں. فنی تخلیق کی بنیاد میں فنکار کا تخیل، احساسات، جذبات اور اس کی فنی مہارت کار فرما ہوتی ہے. بصری فنون اور فنون لطیفہ. فنون کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں، بصری فنون اور فنون لطیفہ. فنون لطیفہ کو حرکی فنون بھی کہتے ہیں. بصری فنون کا آغاز جن فنون کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ تصویر، مجسمہ بن گیا یا کوئی چیز بن گئی، تو یہ جو ہے مجسمے سازی کا آغاز، سنگ تراشی کا آغاز جو ہے یہ ماقبل تاریخی عہد میں ہو گیا تھا. یعنی تاریخ سے قبل کے عہد میں ہو گیا تھا. ماقبل یعنی ماقبل تاریخ، یعنی تاریخ لکھنے کے فن سے پہلے کی چیز. اس کا ثبوت وہ فنی نمونے ہیں جو دنیا بھر میں پتھر کے زمانے کے غاروں میں پائے جاتے ہیں، ہے نا. یہ بہت پرانے مجسمے سازی کا علم جو ہے، اگر آپ دیکھیں، غاروں کو دیکھ لیں، یا اگر آپ مصر میں چلے جائیں، فرعون کے مجسمے دیکھیں، یا آپ جو ہے اہرام دیکھیں، یا مختلف جگہ مختلف عمارتیں دیکھیں، یا غار دیکھیں، پتھروں کے مجسمے دیکھیں، یا پہاڑوں میں سنگ تراشی کے نمونے دیکھیں، تو یہ سب فنون لطیفہ ہے. عوامی فن اور فن لطیف. فن کی دو روایتیں، عوامی فن اور فن لطیف، کلاسیکی فن تسلیم کی جاتی ہیں. عوامی فن کی روایت پتھر کے زمانے سے مسلسل جاری ہے. اس کی تخلیق لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا جز ہوتی ہے. اس وجہ سے اس روایت میں فنی اظہار میں بے ساختگی پائی جاتی ہے. عوامی فن سماج، گروہ، افراد کی عملی شرکت سے تخلیق پاتا ہے. عوامی فن جو ہوتا ہے جب سماج، گروہ اور افراد ملتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں عملی طور پر، تو یہ فن جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. فن لطیف کی تخلیق طے شدہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے طویل عرصے تک تربیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. طرز فن. ہر فنکار کا فن، اگر کسی کو مورتی بنانا سیکھنا ہے یا سنگ تراشی سیکھنا ہے تو یک بیک نہیں آ جائے گی. آپ کو میں بتلاؤں کہ یہاں پر جو بامبے میں کچھ جگہوں پر جو ہے وہ یہودیوں کے قبرستان ہیں. اچھا، اس قبرستان میں جو ہے وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمز کو رکھا ہے کیئر ٹیکر کے طور پر.
چاہے کلکتہ میں ہو چاہے بامبے میں ہو. تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہبروں میں جو ہے وہ لکھتے ہیں. جیسے کہ وہاں جو کدوا لگا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے سنگ تراشی اس کو جو لکھا جاتا ہے، یعنی اس پہ کندہ کاری کی جاتی ہے. اس کو جو ہے چھینی سے ہتھوڑے سے مار مار کے جو ہے وہ مطلب وہ تحریر لکھی جاتی ہے، ہبرو تحریر. ہبرو تحریر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسا وہ نہیں ہے، لیکن وہ چینی اور ہتھوڑی کا استعمال کر کے پتھر کے کتبے پر جو ہے وہ مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی مل سکتی ہیں، لیکن میں دوسری بہت ساری جگہ پر جو ہے پتھروں کو تراش کر کے جو ہے چیزیں بنائی جاتی ہیں. اسی طرح تو یہ فن ہے، یہ تو لکھنے کا فن ہوا ہے نا، کھدائی کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ، لیکن یہ یک بیک تو نہیں آئے گا، اس فن کو آنے میں وقت لگتا ہے. اسی طرح کے جو دوسرے فنون ہیں ان میں بھی جو ہے ایک وقت لگتا ہے. بہرحال تو ہر تہذیب میں ہر فنکار کا فن تخلیق کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، طرز فن. جب کوئی طریقہ روایت کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو اسے مخصوص طرز فن کہا جانے لگا ہے. ہر تہذیب میں مختلف ادوار اور علاقے کی خصوصیات کے لحاظ سے فن ترقی پاتا ہے. ہمارے یہاں اجنتا اور ایلورا کے غار کو دیکھیں گے اورنگ آباد میں، تو یہ بھی جو ہے یہ فن ہے، یعنی یہ بھی فنون لطیفہ کی ایک قسم ہے نا. پہاڑوں کو تراش کر بنائی گئی مورتیاں یا مختلف چیزیں جو بنائی گئی ہیں، یا پہاڑوں پر ہی جو ہے سنگ تراشی کے نمونے، تو یہ بہت بڑا کمال ہے. ان اسالیب کی مدد سے اس تہذیب کے فنون کی تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. بصری فنون میں مصوری اور سنگ تراشی کا شمار بھی ہوتا ہے. اب آئیے مراٹھا طرز مصوری کیا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا آدان پردان ہوتا ہے. آدان پردان یعنی لین دین. جیسے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر مراٹھی زبان میں سے فارسی کے بہت سارے الفاظ نکال دیے جائیں تو بڑی مشکل پیش آئے گی. جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ معرفت لفظ جو ہے مراٹھی کا ہے، لیکن یہ فارسی اور اردو کے معرفت سے لیا گیا ہے. معرفت جو ہے اردو میں آیا تو معرفت ہی رہا، لیکن جب یہ فارسی سے مراٹھی میں گیا تو وہاں وہ معرفت بن گیا. تو تصویروں میں بھی جو ہے ایک دوسرے کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اثر ہونے کے باوجود تصویروں کی ایک اپنی اسٹائل ہوتی ہے. ایک اپنا، اگر وہ مراٹھا طرز تحریر ہے یا مراٹھا طرز مصوری ہے تو ان کا ایک اپنا ایک الگ اسٹائل ہوگا. مغلوں کا ایک الگ اسٹائل ہوگا، راجپوتوں کا ایک الگ اسٹائل ہوگا. رہن سہن، پوشاک، رسم و رواج، یہ سب بھی جدا ہے. مراٹھا طرز مصوری کی مثال کے طور پر مراٹھا طرز مصوری پر غور کیا جا سکتا ہے. 17ویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے مراٹھا طرز مصوری کا آغاز ہوا. اس طرز کی تصویریں رنگین ہیں جو دیواری تصویر اور قلمی مسودوں میں مصغر یعنی چھوٹی تصویر کی شکل میں پائی جاتی ہیں. مینولی ستارہ جیسے مقامات پر پرانے واڑوں یعنی بڑی عمارتوں میں مراٹھا طرز مصوری کی چند دیواری تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں. دیوار پر بنائی گئی تصویریں. مراٹھا طرز مصوری پر راجپوت طرز مصوری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. راجپوتوں کا اپنا ایک شروع سے الگ اسٹائل رہا ہے. مراٹھا حکومت جو ہے وہ بعد میں قائم ہوئی ہے، تو بہرحال وہ چیزیں جو لی جاتی ہیں، تو مراٹھا طرز مصوری پر راجپوت طرز مصوری کی بھی بڑی چھاپ ہے. کسی مخصوص طرز مصوری کی ابتدا جس زمانے میں ہوئی ہے، اس زمانے کے رہن سہن، پوشاک، رسم و رواج وغیرہ کا مطالعہ اس طرز کی تصویروں کی مدد سے کیا جا سکتا ہے نا. ابھی ہم نے بھارت میں بصری فنون کی روایت، بصری فنون میں مصوری اور سنگ تراشی کا شمار ہوتا ہے. تو آئیے ہم مصوری پر آتے ہیں. مصوری دو آبادی ہے، 2 ڈائمینشن ہے. مثلا قدرتی مناظر، اشیاء اور انسان کی تصویریں، اور عمارتوں کے خاکے وغیرہ تصویریں بنائی جاتی ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے تو میں حیدرآباد کی طرف اگر آپ کا جانا ہو، بچوں میں آپ سے مخاطب ہوں، تو وہاں پر سالار جنگ میوزیم میں جائیں. وہاں پر جو ہے اس میوزیم میں ایک تصویر ہے جو کہ سنگ مرمر کی ہے، اور سنگ مرمر جو ہے اس میں جو ہے ایسا بتایا گیا کہ وہ ایک عورت نے جو ہے اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے یا چادر اوڑھ رکھی ہے، اور وہ سنگ مرمر کی چادر ہے اور اس کے اندر سے اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے.
اس اوڑھنی سے یا اس چادر سے باہر. تو یہ بہت بڑا کمال ہے. تو مصور جو ہے اپنی محنت سے جو ہے بہت سارے کارنامے انجام دیتا ہے. یا وہ جو میں جس کی بات کر رہا ہوں اس پتھر کی عمارت کی یا اس پتھر کی مورتی کی جو کہ عورت کی ہے اور سالار جنگ میوزیم میں، وہ سنگ تراشی کا نمونہ ہے. اور مصوری یعنی کسی بھی، چاہے وہ دیوار پر ہو چاہے وہ کاغذ پر ہو، تصویریں نکالنا. مصوری دو عبادی ہوتی ہے، مثلا قدرتی مناظر، اشیاء اور انسان کی تصویر بنانا اور سنگ تراشی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں، لیکن یہ دونوں ہی فنون لطیفہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. عمارتوں کے خاکے وغیرہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، اس لیے پتھر کی سلیں، دیواریں، کاغذ، سوتی یا ریشمی کپڑے کے ٹکڑے، مٹی کے برتن جیسے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا اجنتا کے غار میں بودھی ستو پدم پانی کی دیواری تصویریں، بودھی ستو پدم پانی، تو یہ جو ہے دیواری تصویر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دیواری تصویر. عوامی طرز مصوری کیا ہے؟ حجری عہد کے غاروں میں بنی ہوئی تصویریں کئی ملکوں میں پائی جاتی ہیں. حجر کہتے ہیں پتھر کو، شجر کہتے ہیں درخت کو. تو حجری عہد میں، پتھر کے عہد میں، جو پتھر کے عہد کے غار ہیں اس میں کئی تصویریں جو ہیں کئی ملکوں میں پائی جاتی ہیں. بھارت میں مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، اتراکھنڈ، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ ریاستوں میں ایسے مقامات ہیں جہاں غاروں میں بنی ہوئی تصویریں موجود ہیں. مدھیہ پردیش میں بھیمبٹکا کے غاروں کی تصویر مشہور ہے. مدھیہ پردیش میں ایک مقام ہے بھیمبٹکا، وہاں کے جو غار ہیں وہاں کی تصویریں مشہور ہیں. بھیمبٹکا کو عالمی تہذیبی ورثے میں شامل کیا گیا ہے. غار میں بنی ہوئی تصویروں میں انسانی شکل، جانور اور چند ہنسی شکلیں دکھائی دیتی ہیں، یعنی چند ہنسی شکلیں شامل ہیں. عہد قدیم سے یعنی پرانے عہد سے زراعت شروع ہونے تک کے زمانے میں، تو زراعت سے پہلے کیا تھا؟ زراعت سے پہلے آدمی گروپ کی شکل میں رہتا تھا اور شکار کرتا تھا. جب وہ دریاؤں کے کنارے بسا تو وہاں اس نے زراعت شروع کی. تو یعنی زراعت کے عہد سے بھی پہلے جب آدمی خانہ بدوشوں کی طرح گھومتا تھا، جانوروں کا شکار کرتا تھا، اس عہد کی بات کر رہے ہیں. عہد قدیم سے زراعت شروع ہونے تک کے زمانے میں، یعنی پرانے زمانے سے لے کر زراعت تک کے دور میں، ان تصویروں کے طرز اور ان کے موضوعات میں تبدیلیاں ہوتی گئیں. تصویروں میں نئے نئے جانوروں اور نباتات کو شامل کیا گیا. نیز انسانی شکلوں کے خاکے بنانے کے طریقے اور رنگوں کے استعمال میں بھی فرق ہوتا گیا ہے. ان تصویروں میں قدرتی مادوں سے تیار کیے گئے کالے، لال، سفید رنگ استعمال کیے گئے. ان تصویروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں لوگوں نے اپنے اطراف کے علم اور قدرتی سرچشموں کو استعمال کرنے کی تکنیک کو کس طرح فروغ دیا ہوگا. عوامی فن مصوری کی روایت غاروں کی تصویروں کی روایت سے اپنے رشتے کو بیان کرتی ہے. گھروں میں شادی بیاہ اور تہواروں کے موقع پر دیواروں پر تصویریں بنانے، آنگن میں رنگولی تیار کرنے اور تصویروں کے ذریعے پرانی کہانیاں بیان کرنے کے ذریعے علاقائی عوامی فن کی روایتوں میں تصویر کشی کے مختلف طرز وجود میں آئے. کیا آپ جانتے ہیں مہاراشٹرا میں وارلی تصویروں کی روایت اور پنگول یا چتر کتھی کی روایت عوامی فن مصوری کی نادر مثال ہیں. ضلع تھانہ میں وارلی فن مصوری کو مقبول بنانے میں جو یا سمیہ مشے کا بڑا ہاتھ ہے. انہیں ان کی وارلی تصویروں کے لیے ملکی اور عالمی سطح پر کئی انعامات دیے گئے. 2011 میں انہیں پدم شری خطاب سے نوازا گیا. 12ویں صدی عیسوی میں چالوکیا راجا سومیشور کی کتاب مانسولاس یا ابھیلیشی تارتھ چنتامنی میں چترکتھی روایت کا ذکر ملتا ہے ہمیں. اس سے اس روایت کی قدامت کا اندازہ ہوتا ہے.
کٹپتلیوں یا تصویروں کی مدد سے رامائن اور مہابھارت کی کہانیاں بیان کرنے کی روایت سے مراد چتر کتھی، چتر یعنی تصویر یا چتر کتھا کہتے ہیں، چتر کی کہانیاں، چتر کے ذریعے کہانیاں بیان کرنا. آپ اگر کٹپتلی، آج تو اتنی زیادہ کٹپتلی کا رواج نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 40 سال پہلے کہ راجستھانی لوگ آتے تھے اور وہ کٹپتلی کا کھیل دکھاتے تھے. یعنی کٹپتلی کے ذریعے بتاتے تھے کہ راجہ مان سنگھ کیا ہے، کس کی کہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور ایک چھوٹا سا اسٹیج بنایا جاتا تھا اور اسی پر جو ہے وہ اپنی انگلیوں کے ذریعے کٹپتلی کو نچاتا تھا اور تمام باتیں بتلاتا تھا. تو مہابھارت کی کہانیوں کو بھی بیان کرنے کی روایت سے مراد چتر کتھی، چتر یعنی تصویر یا چتر کتھا. اسے کوکن میں کڈال کے قریب پنگولی گاؤں کے ٹھاکر آدیواسی سماج نے محفوظ رکھا ہے. اس روایت کی تصاویر جو ہیں، اس روایت کی کہانیاں، اس روایت کی تصاویر کاغذ پر بنا کر ان میں قدرتی رنگ بھرے گئے. عموماً ایک کہانی کو بیان کرنے کے لیے 30 سے 50 تصویروں کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک کہانی کو بیان کرنے کے لیے 30 سے 50 تصاویر استعمال کی جاتی ہیں. یعنی تصویروں کے ذریعے کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے خاص طور پہ کارٹون کہانیاں دیکھی ہوں گی یا کتابوں میں جو کہانیاں ہیں یا چمپک وغیرہ ہے یا گل بوٹے ہے، گل بوٹے میں کارٹون کہانیاں آتی ہے. اردو کی ایک کتاب ہے، اردو کی جو اردو کا ایک رسالہ ہے گل بوٹے، جس میں جو ہے کارٹون کہانیاں چھپتی ہیں. شروع کے پیج پر ہے، چند پیجز کو چھوڑ کر جو ہے وہ کارٹون کہانیاں چھپتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے چمپک ہے، بہت ساری چیزیں تو ایک کہانیاں چھپتی ہیں، مختلف جو ہے کارٹون کہانیاں ہیں. تو کارٹون کے ذریعے کہانی بیان کی جاتی ہے، کارٹون تصاویر کے ذریعے، ہے نا. تو اس زمانے کی جو کہانی ہے وہ تصویروں کے ذریعے بیان کی جاتی تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں اس تصویر کو کیسے وہ کیا جاتا ہے. تو اسے کوکن میں سنبھال کر رکھا گیا ہے، ٹھاکر آدیواسی سماج نے کیا ہے پنگولی گاؤں کے. اس روایت کی تصاویر کاغذ پر بنا کر ان میں قدرتی رنگ بھرے گئے اور ایک کہانی کو بیان کرنے کے لیے 30 سے 50 تصاویر استعمال کی جاتی ہیں. مختلف کہانیاں بیان کرنے کے لیے اس طرح کی تصویریں نسل در نسل چلی آ رہی پوتھیوں کو چتر کتھی خاندانوں میں سنبھال کر رکھا گیا ہے. اس مٹتی ہوئی روایت کے احیا کے لیے حکومت اور فنکار کوشش کر رہے ہیں. پرانے وقتوں میں جو ہے اسی طرح کی کارٹون کہانیوں کی میں بات کر رہا ہوں. چتر یعنی تصویر، تصویری کہانیاں جو ہیں کسی زمانے میں انقلاب میں بھی چھپتی تھی، اردو ٹائمز میں بھی چھپتی تھی، اور ایک قومی آواز کر کے آتا ہے کہ رسالہ تھا، اخبار تھا، اس میں بھی چھپتی تھیں، یا مختلف رسالے جو اردو کے ان میں بھی چھپتی ہیں، ہے نا، تصویری کہانیاں. تو یہاں پر جو ہے تصویری کہانیوں کی بات کی گئی ہے. لطیف فن مصوری. قدیم بھارتی ادب میں مختلف فنون کے بارے میں تمام پہلوؤں سے غور کیا گیا ہے. ان میں کل 64 فنون کا ذکر ہے. اس میں فن مصوری کا ذکر آلیکھیم یا آلیکھیا ودیا، علم خاکہ نگاری کے نام سے کیا گیا ہے. علم خاکہ نگاری کے مسدس یعنی 6 اہم پہلو ہیں. قدیم بھارتیوں نے ان پر انتہائی باریکی سے غور و خوض کیا ہے. ان میں روپ بھید، مختلف شکلیں، تناسب، متناسب ساخت اور پیمائش ہے. جذبہ، چہرے سے تاثرات کا اظہار، چہرہ آپ کا کیا بیان کرتا ہے، خوشی کا جذبہ، غم کا جذبہ، ایک سپاٹ سا چہرہ، ہے نا. حسن، احساس حسن. مشابہت، حقیقت سے قریب تصویر کشی. ورنے کا بھنگ، رنگوں کا اہتمام. مختلف مذہبی کتابوں، مذہبی جماعتوں کی مقدس کتابوں، پرانوں اور فن تعمیرات کی کتابوں میں مندر کی تعمیر کے ضمن میں تصویر کشی اور سنگ تراشی کا ذکر پایا جاتا ہے. ہمارے ہندو برادران وطن یا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے یہاں تصویر کشی یا بت بنانا جس کو کہتے ہیں، بتوں کو بنانا، سنگ تراشی وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں مورتی بنانا ہی، مطلب ایک مذہبی اعتبار سے میں بول رہا ہوں،
ویسے یہ فنون لطیفہ ضرور ہے. تو ہمارے یہاں آپ کو کیا ملے گا؟ تاج محل نظر آئے گا, ہے نا, پھول پتے نظر آئیں گے, اور دوسری بہت ساری چیزیں جو نظر آئے گی, خوبصورتی نظر آئے گی, لیکن وہ ایک الگ ڈھنگ سے انسانی تصویر نہیں ہوگی. حالانکہ مغلوں کے یہاں جو تصویریں بنائی گئی ہیں, لوگوں نے بنائی ہیں تصویریں, لیکن بت نہیں بنایا ہے, فوٹوز بنائی ہیں. مختلف مذہبی جماعتوں کی مقدس کتابوں, پرانوں اور فن تعمیرات کی کتابوں میں مندر کی تعمیر کے ضمن میں تصویر کشی اور سنگ تراشی کا ذکر پایا جاتا ہے. مخطوطات یعنی خطوط میں مصغر تصاویر, علمی مسودوں میں جو چھوٹی جسامت کی تصویریں ہوتی ہیں اور جن پر ایرانی طرز کا اثر ہے. جنوب میں مسلم حکومت کی زیر سرپرستی دکنی طرز کی مصغر تصویریں بنائی جانے لگی. چھوٹی تصویریں بنائی گئی ہیں, بت نہیں بنائے گئے, مورتیاں نہیں بنائی گئیں. مغل شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں ایرانی اور بھارتی مصوروں کے طرز کی آمیزش سے مغل طرز کی مصغر تصویر کشی کا آغاز ہوا. یورپی طرز مصوری, دیکھیے یہاں پر جو ہے, چاہے وہ یورپ ہو یا انڈیا ہو یا کہیں پر بھی ہو, تو یہاں پر جو ہے وہ تصویروں کے ساتھ ساتھ, اگر یورپ میں آپ دیکھیں بہت سے مقامات پر جو ہے وہ مورتی بھی بنائی گئی ہیں. مطلب انہوں نے مورتی کی پوجا نہیں کی, لیکن خوبصورت سنگ مرمر کی مورتیاں بنائی گئی ہیں مختلف وقتوں میں. اور عیسائیت سے پہلے جو رومن تھے وہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب مشرک تھے, تو ان کے یہاں جو ہے وہ آپ کو بت نظر آئیں گے. یورپی طرز مصوری, اور آپ کو جو ہے عیسائیوں میں بھی جو کیتھولک عیسائی ہیں ان کے یہاں حضرت عیسیٰ کا مجسمہ بھی نظر آئے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بھی دکھائی دے گا, اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی مجسمہ نظر آئے گا. حالانکہ وہاں پر اگر آپ دیکھا جائے جو الہامی کتاب رکھنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں تصویر بنانا نہیں تھا, یا مصوری یا بت بنانا نہیں تھا, لیکن یورپ نے یہ چیز جو ہے رومنوں سے سیکھی. آئیے صاحب, یورپی طرز مصوری. برطانوی دور حکومت میں بھارتی طرز مصوری تصویر بنانا, سنگ تراشی بت بنانا, پتھر سے کوئی مورتی بنانا یا کوئی اور آکار بنانا. بھارتی طرز مصوری پر مغربی طرز مصوری کا اثر دکھائی دیتا ہے. آکار یعنی شکل, کوئی اور شکل بنانا. بھارتی مصوری کا اثر دکھائی دیتا ہے کس پر؟ بھارتی طرز مصوری پر کس کا اثر دکھائی دیتا ہے؟ مغربی طرز مصوری کا, یعنی انگریزی طرز مصوری کا یا دیگر طرز مصوری کا جو کہ یورپ کی ہیں, ان کا اثر دکھائی دیتا ہے. پونا کے شنیوار واڑہ میں سوائی مادھوراؤ پیشوا کے عہد میں ایک اسکاٹش مصور جیمز ویلس کی قیادت میں ایک مدرسہ فن اسکول آف آرٹ قائم کیا گیا. اس نے سوائی مادھوراؤ اور نانا فرنویس کی تصویریں بنائی تھیں. ویلس کے ساتھ کام کرنے والے ایک مراٹھا مصور گنگا رام تامبٹ کا خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہیے. ویلس کے ساتھ جو کام کرنے والے ایک مراٹھا آرٹسٹ تھے, مصور تھے, ان کا نام تھا گنگا رام تامبٹ. ویلس نے کس کی تصویریں بنائی تھیں؟ پیشوا سوائی مادھوراؤ, پیشوا سوائی مادھوراؤ اور نانا فرنویس کی تصویریں بنائی تھیں. نانا فرنویس کو نانا فڈنویس بھی کہا جاتا ہے, مراٹھی جو اسٹائل ہے وہ فڈنویس. تو ان کے ساتھ جو ہے ویلس کے ساتھ کام کرنے والے ایک مراٹھا مصور تھے جن کا نام تھا گنگا رام تامبٹ. تو ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. انہوں نے ایلورا اور کارلا کے غاروں میں تصویریں بنائیں. ان کی کئی تصویریں امریکہ کے ییل یونیورسٹی کے ییل سینٹر آف برٹش آرٹ میں محفوظ ہے. اشیاء کی ہو بہو تصویر کشی مغربی طرز مصوری کی اہم خصوصیات سمجھی جاتی ہے. اہم خصوصیت ہے یہ, ہو بہو جیسی چیز ہے ویسی اس کی تصویری, مغربی طرز مصوری کی اہم خصوصیت ہے. ممبئی میں 1857 میں قائم کردہ جے جے اسکول آف آرٹ اینڈ انڈسٹری, جے جے اسکول آف آرٹ کب قائم کیا گیا؟
1857 में जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री मगरबी तर्ज मुसव्विरी की तरबियत देने वाले आर्ट स्कूलों में कई नामी ग्रामी मुसव्विर हो गुजरे हैं। इनमें से पेस्टन जी बोमन जी ने अजंता के गारों की तस्वीरों के मॉडल बनाने का काम किया है। पेस्टन जी बोमन जी कौन है? ये पारसी हैं। ये कहां से इन्होंने तालीम हासिल की? जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो क्या किया? पेस्टन जी बोमन जी ने अजंता के गारों की तस्वीरों के मॉडल बनाने का काम किया। कौन थे ये? पारसी थे, है ना। पारसी आतिश परस्त जो आग की पूजा करते हैं, और इनकी इबादत गाह को जो है, पारसियों की इबादत गाह को आतिश कदा कहते हैं, और आम जबान में उसको कहते हैं अगियारी, जहां पर आग की पूजा की जाती है और किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, गैर पारसी वहां जा नहीं सकता। तो पेस्टन जी बोमन जी ने अजंता के गारों की तस्वीरों के मॉडल बनाने का काम किया। भाई हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में है ना, बमन ईरानी जो है ये पारसी है, और भी बहुत सारे लोग रहे। फन संग तराशी सह इबादी फन है, यानी 3 डायमेंशनल फन है, 3 डायमेंशन फन है ये। मसलन मूर्ति, मुजस्समा, मुनक्कश बर्तन और अशिया। मुनक्कश बर्तन और अशिया, पत्थर की सिलें तराशी, यानी सिले तराशी यानी पत्थर की सिले बनाना, और उस पर जो कुंदा की जाती थी तहरीर है वो, इसके लिए पत्थर, धात और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। एलोरा का कैलाश गार पत्थर की सालिम सिल से तराशा हुआ बेनजीर मुजस्समा है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा। तो उसका जो कैलाश गार है वो पत्थर की सालिम सिल, सालिम कहते हैं जिसको आम बंबई की आम फहम जबान में अक्खा कहेंगे या अक्खी कहेंगे, अक्खी सिल या पूरी सिल से तराशा हुआ बेनजीर मुजस्समा है। कौन सा? एलोरा का कैलाश गार। सारनाथ में अशोक की लाट के ऊपरी हिस्से में 4 शेरों के मुजस्समे हैं। ये 4 शेरों के मुजस्समे जो आपको 3 नजर आ रहे हैं ना, तो सामने से आपको कभी भी जो है वो 3 तरफ की चीजें दिखाई देंगी, पीछे की चीज नजर नहीं आएंगी। तो ये सेम साइज के शेर है, तो ये शेर 4 है, लेकिन जब हम देखते हैं ऐसा तो हमको सिर्फ 3 नजर आते हैं, और यही जो है हमारी मोहर है, भारत का कौमी निशान जिसको कहते हैं, है ना। तो ये भारत का कौमी निशान है। कैलाश गार पत्थर की सालिम सिल से तराशा हुआ बेनजीर मुजस्समा है। सारनाथ में अशोक की लाट के ऊपरी हिस्से में 4 शेरों के मुजस्समे पर मबनी तस्वीर भारत का कौमी निशान है। अवामी फने संग तराशी, अवामी फने संग तराशी। अब ये क्या है अवामी फने संग तराशी? मुसव्विरी की तरह, पेंटिंग की तरह संग तराशी का फन भी हजरी अहद यानी पत्थर के अहद से पाया जाता है। पत्थर का अहद जो है वो तारीख का, यानी तारीख से पहले का अहद है। अब तारीख से पहले का अहद बोले तो क्या? तारीख यानी तारीख लिखे जाने से कबल भी जो है वो पत्थर के अहद में जो है, जब इंसान सब कुछ पत्थरों की चीजें इस्तेमाल करता था, सबसे पहले पता है ना आपको पत्थर के औजार में क्या है? पत्थर की कुल्हाड़ी, है ना। तो उस जमाने में ही संग तराशी का आगाज भी हो गया था। औजार बनाने का काम, यूं भी कह सकते हैं कि पत्थर के औजार बनाने का आगाज भी एक तरह से संग तराशी के फन का आगाज है। हजरी अहद, हजर यानी पत्थर। भारत में मजहबी मौके पर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने यानी या उन्हें नजर करने का रिवाज हड़प्पा तहजीब के ज़माने से ही चला आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मिट्टी से गणेश को तैयार किया जाता है, गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और फिर उसके बाद 10 दिन बाद या 11-12 दिन बाद जो है वो बड़ी गणपति जो होती है, जो सार्वजनिक गणपतियां होती हैं, उनको जो है नजर आब कर दिया जाता है, पानी की नजर कर दिया जाता है ना। और इस तरह जो है, तो ये जो रिवायत है मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने या उन्हें नजर करने का जो रिवायत, नजर करना यानी भेंट करना भी होता है, तो वो रिवाज जो है हड़प्पा तहजीब के अहद से ही चला आ रहा है। ये रिवाज आज भी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसी कई रियासतों में पाया जाता है। महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियां, गोरी के मखोटे, बैलों के पोला त्यौहार के लिए तैयार किए जाने वाले मिट्टी के बैल, अजदाद की याद में कायम की जाने वाली
कायम किए जाने वाली लकड़ी के मखौटे का खंबा, संगी यादगारें, आदिवासी घरों में अनाज जखीरा करने के लिए कोठरियां वगैरह फने संगे तराशी की अवामी रिवायत के गवाह हैं। अब साहब क्लास की फने संग तराशी क्या है? हड़प्पा तहजीब की मोहरें, पत्थर और कांसे के मुजस्समे 5000 साल या उससे भी ज्यादा कदीम भारतीय मुजस्समा साजी की रिवायत की गवाह हैं। ऐसा समझा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के अहद में, अशोक एक बहुत बड़ा बादशाह जिसके हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो हुकूमत रही है, सम्राट अशोक के अहद में पत्थर के सुतूनों को, ये मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य की नस्ल के अहद में पत्थर के सुतूनों को तराश कर सही मानों में संगी मुजस्समे तैयार करने का आगाज हुआ था। किसके ज़माने में? सम्राट अशोक के ज़माने में पत्थर के मुजस्समे तैयार करने का आगाज हुआ था। यानी इससे पहले ऐसा नहीं है कि मतलब भारत में जो है मुजस्समा साजी नहीं रही है, कांसे के भी मुजस्समे, पत्थर के भी मुजस्समे, लेकिन बाकायदगी के साथ एक बादशाह जो है उसके अहद में इस तरह की चीज़ें शुरू हो रही हैं। यानी सम्राट अशोक के अहद में पत्थर के सुतूनों को तराश कर सही मानों में पत्थर के सुतून, पत्थर के खंभे, तो संगी मुजस्समे बने तैयार करने का आगाज हुआ था। मध्य प्रदेश में सांची और बहरोद का स्तूप पहली बार अशोक के ज़माने में तामीर किया गया और इस पर दीदा ज़ेब संगी सिलों की सजावट बाद के दौर यानी दूसरी सदी कबले मसीह में। मूर्तियां बनाना तो ये शुरू से ही था, लेकिन ये पत्थर के सुतून बनाने का आगाज सम्राट अशोक के ज़माने में हुआ, शहंशाह अशोक के ज़माने में। अशोक के ज़माने में तामीर किया गया था ये। मध्य प्रदेश में सांची और बारहोद का स्तूप पहली बार अशोक के ज़माने में तामीर किया गया। इस पर दीदा ज़ेब संगी सिलों की, संगी यानी पत्थर, संग यानी पत्थर, संग का मतलब पत्थर, उससे संगरेजा यानी पत्थर के टुकड़े, तो संग का मतलब होता है पत्थर। इस पर दीदा ज़ेब संगी सिलों यानी पत्थर की सिलों की सजावट बाद के दौर यानी दूसरी सदी कबले मसीह में किए जाने का कयास है। बुद्ध मजहब भारत के बाहर दूर तक फैला, इस वजह से इन मुल्कों में भी स्तूप तामीर करने की रिवायत का आगाज हुआ। इंडोनेशिया में बोरोबदोर के मकाम पर तामीर करदा स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। इसे 8वीं या 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। यूनेस्को ने 1991 में बोरोबुदोर स्तूप जो है यूनेस्को ने 1991 में इसको आलमी विरसे का दर्जा दिया। भारतीय इल्म मुजस्समा साजी अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में दूसरी सदी कबले मसीह में फने संगे तराशी का कंधार तर्ज वजूद में आया। कंधार शहर है ना। कहा जाता है कि कौरव पांडव की जो जंग हुई थी उसका एक कैरेक्टर है गांधारी जो कंधार की थी, यानी मौजूदा कंधार। कौरव पांडव का जो एक कैरेक्टर है ना, अर्जुन है, भीम है, अपना निकुल है, सहदेव है और जो है युधिष्ठिर है, या फिर कौरव पांडवों के कैरेक्टर में जो है आपका दुर्योधन भी है, कर्ण भी है। बहरहाल तो जो गांधारी है वो कंधार से, ये हिंदू बरादरान वतनी कहते हैं कि गांधारी जो है वो कंधार की थी, यानी मौजूदा कंधार का पुराना नाम गांधार था। दूसरी सदी कबले मसीह में फने संग तराशी का कंधार तर्ज वजूद में आया, जिस पर ईरानी और यूनानी असरात थे। ईरान का भी कब्जा रहा है कंधार पर, तो ईरान का भी असर रहा है, और यूनानी भी जो है उसी रास्ते से आए थे, तो उनके भी असरात दिखाई देते हैं। कभी वो हिंदुस्तान के साथ रहा कंधार, कभी जो है वहां पर रहा ईरान के साथ। बहरहाल मतलब ईरान के कब्जे में रहा। आइए, पहली से तीसरी सदी ईस्वी यानी कुशान के अहद में मकामी तर्ज फ़न और कंधार तर्ज के इम्तिजाज से संग तराशी का मथुरा तर्ज वजूद में आया। इस तर्ज ने भारतीय इल्म मुजस्समा साजी की बुनियाद डाली। देवी देवताओं की तस्वीरें इस्तेमाल करने का ख्याल
पहली बार कुशान सिक्कों पर दिखाई देता है। गुप्त दौर में हुकूमत में भारतीय इल्म मुजस्समा साजी के उसूल बनाए गए और फ़न मुजस्समा साजी के मियार का तयन किया गया। 9वीं से 13वीं सदी ईस्वी के दौरान चोल राजाओं की सरपरस्ती में जनूबी भारत में कांसे की मूर्तियां बनाने का फ़न वजूद में आया। साउथ इंडिया में यानी तमिलनाडु वगैरह में जो है वो चोल राजाओं के अहद में कौन सी मूर्तियां बनाई जाने लगी? कांसे की मूर्तियां बनाई जाने लगी। और शिव पार्वती, नटराज की ये मूर्ति देख रहे हैं आप। नटराज जो है ये मूर्ति आज भी अगर कोई बहुत अच्छा डांसर होता है या डांस का कोई मुकाबला जीतता है तो नटराज की मूर्ति उसे दी जाती है इनाम के तौर पर। ये बहुत बड़ी मतलब उनके लिए इज्जत अफजाई की बात है। तो 13वीं सदी ईस्वी के दौर में चोल राजाओं की सरपरस्ती में जनूबी भारत में कांसे की मूर्तियां बनाने का फन वजूद में आया और शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने लगी। फन तामीरात और मुजस्समा साजी। भारत में कई तराशीदा गार पाए जाते हैं। भारत में तराशीदा गारों की रिवायत दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में भारत में तराशीदा गारों की रिवायत दूसरी या पहली सदी क़ब्ल मसीह में शुरू हुई। तकनीकी लिहाज से मुकम्मल गार तामीरात और तराशीदा मुजस्समों का मजमूई नमूना होता है। यानी एक पूरा के पूरा जो कंप्लीट गार होता है उसमें मुजस्समे भी रहते हैं और दीगर चीज़ें भी रहती हैं। बाबुल दाखला यानी एंट्री करने का दरवाज़ा, अंदरूनी सुतून और मूर्ति संग तराशी के उम्दा नमूने होते हैं। दीवारों और छत में की गई तस्वीरें, उम्दा तस्वीरें, ये काम जो है बाज़ गारों में आज भी किसी ना किसी हद तक बाकी है। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा के गारों को, अजंता और एलोरा के गारों को 1983 में आलमी विरसे का दर्जा दिया गया। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के गारों को 1983 में आलमी विरसे का या इंटरनेशनल हेरिटेज कह सकते हैं आप, उसका दर्जा दिया गया। भारत में मंदिरों की या वर्ल्ड हेरिटेज 1983 में अजंता एलोरा के गारों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया या आलमी विरसे का दर्जा दिया गया। भारत में मंदिरों की तामीर का आगाज चौथी सदी ईस्वी में गुप्त अहद हुकूमत में हुआ। गुप्त दौर की इब्तदा में मूर्तियां रखने की जगह गाभारा और उसके बाहर 4 सुतूनों पर मुश्तमिल बरामदा, बस यही मंदिर की शक्ल थी। यानी 4 सुतून होंगे और मूर्तियां रखने की जगह होंगी। एलोरा के कैलाश मंदिर की शानदार सजावट से ये बात समझ में आती है कि 8वीं सदी ईस्वी तक भारत में मंदिर की तामीर का फ़न पूरी तरह तरक्की पा चुका था। अहद उस्ता तक यानी मिडीवल एज तक, दरमियानी अहद तक भारतीय मंदिरों के फ़न तामीर के कई तर्ज वजूद में आए। जैसे नागर तर्ज का कलश है, ये आपको जो है ये साउथ इंडिया में नज़र आएगा, तमिलनाडु वगैरह के मकाम पर या केरला के मकाम पर इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। अहद वस्ता तक भारतीय मंदिरों के फ़न तामीर के कई तर्ज वजूद में आ चुके हैं। तर्ज का तयन कलश की जो कलश होता है ऊपर, उसकी मखसूस साख्त के मुताबिक किया जाता है। इनमें शुमाली भारत में नागर है और जनूबी भारत में जो है वो आप देखें द्राविड़। शुमाली भारत में नागर और जनूबी भारत में द्राविड़। शुमाली भारत में इस तरह के मनादिर मिलेंगे और जनूबी भारत में द्राविड़ तर्ज के मनादिर मिलेंगे आपको। शुमाली भारत में नागर और जनूबी भारत में द्राविड़, ये 2 तर्ज अहम समझे जाते हैं। इन दोनों के इम्तिजाज से वजूद में आने वाले, इन दोनों के मिलाप से वजूद में आने वाले मखलूत तर्ज को वेसर कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाने वाले भूमज तर्ज के मंदिर और नागर तर्ज के मंदिर की साख्त में यकसानियत पाई जाती है, एक जैसे पाए जाते हैं। भूमज तर्ज में मंदिरों की तामीर से, मंदिर की बुनियाद से बतदरीज छोटे होते जाने वाले कलश की शक्ल ऊपरी सिरे तक बनी होती है। इस वजह से कलश की बनावट बुनियाद से ऊपरी सिरे एक जैसी दिखाई देती है। अब हमारे सामने है द्राविड़ तर्ज के गोपुर, है ना, इसको भी हम पढ़ते हैं, हमने देखा द्राविड़ तर्ज के गोपुर भी। अब आइए ये जान लीजिए
हेमाड़ पंथी मंदिर की तामीर मुरब्बानुमा और तारानुमा दो किस्म की पाई जाती है। तारानुमा मंदिर की मनादिर की भी अलग अलग शक्लें हैं, हर जगह के लिहाज से मंदिरों की शक्लें। तारानुमा मंदिर की तामीर में मंदिर की बैरूनी दीवार को कई गोशों में तकसीम कर दिया जाता है। मैं उसी तरह आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरह हमारे यहाँ मसाजिद की जो है शक्लें मुख्तलिफ हैं। अगर आप चाइना में जाएंगे तो चाइना में मसाजिद की एक अलग शक्ल मिलती है, वो चाइनीज तर्ज की मस्जिद नज़र आती है ना, एक अलग टाइप की। आप जो है इंडिया की जो पहली मस्जिद देखेंगे वो एक अलग स्टाइल की मस्जिद है। आप जो है अगर ख़ास तौर पर सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली मस्जिद को अगर आप देखें तो मगरबी अफ्रीका के जो मुल्क है वहाँ पर जो मस्जिदें पाई जाती हैं कुछ जगह पर जो सहरा के करीब है, तो वहाँ उसकी शक्ल अलग नज़र आती है। मस्जिदें तो हैं लेकिन वो अलग अलग स्टाइल की हैं। तो यहाँ मनादिर भी अलग अलग स्टाइल के, यानी एक जैसी स्टाइल नज़र नहीं आती। आप अगर रशिया के चर्च को देखेंगे तो बहुत सारे चर्च ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उनके जो मीनारे हैं वो आम चर्चों की तरह नहीं है, यूरोप के चर्च की तरह, बल्कि ऐसा देखकर लगता है कि कहीं वो छोटे छोटे गुंबद हैं। या आप चले जाएं यहाँ पर वीटी पर भी चले जाएं तो कुछ ऐसे गुंबदनुमा चीज़ें नज़र आती हैं, इमारतें, है ना। अब उस इमारत को आप ये ले लो, यहाँ की जो इमारत है आपका जीपीओ की इमारत, तो जीपीओ की इमारत जो है वो किस शक्ल की, लेकिन वो जो उसका जो गुंबद है वो हमारे मस्जिद की ही शक्ल का नज़र आता है। या आप आ जाएं इस तरफ, ये पाया जाता है बहुत सारे गुंबद मसाजिद की शक्ल के दिखाई देते हैं। मतलब वो मस्जिदें नहीं होती, ताजमहल भी मस्जिद नहीं है ना, वो एक तो महल है, मकबरा है, लेकिन उसका जो गुंबद है वो मस्जिद की शक्ल का है। ईरानी तर्ज तामीर जिसको आप कह सकते हैं, या मुगल तर्ज तामीर कह सकते हैं। आइए, तारानुमा मंदिर की तामीर में मंदिर की बैरूनी दीवार को कई गोशों में तकसीम कर दिया जाता है। इस वजह से इन दीवारों और उन पर बने हुए मुजस्समों पर पड़ने वाली रोशनी और साए का बड़ा खूबसूरत असर दिखाई देता है। हेमाड़पंथी मंदिरों की अहम खुसूसियत दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल न करना है। पत्थरों ही में गहरे शगाफ और शगाफ के बराबर लंबूतरे सिरे बनाकर पत्थरों को एक दूसरे में मजबूती से बिठा दिया जाता है और उनकी मदद से दीवार बनाई जाती है। मुंबई के करीब अंबरनाथ में अमरेश्वर, नासिक के करीब सिन्नर में गोंदेश्वर और जिला हिंगोली में ऊंढा नागनाथ हेमाड़पंथी मंदिरों की उम्दा मिसालें। इनकी तामीर की शक्ल में हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई मकामात पर हेमाड़पंथी मंदिर नजर आते हैं। अब आइए तर्ज तामीर। अहद उस्ता के भारत में मुस्लिम दौरे हुकूमत में ईरानी, वस्त एशियाई, अरबी और माक़बल इस्लाम यानी इस्लाम से पहले की भारतीय तर्ज तामीर का इम्तिजाज अमल में आया। इसके असर से भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर वजूद में आई। कई काबिल दीद इमारतें तामीर की गईं। दिल्ली के करीब मेहरौली के मकाम पर कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और बीजापुर में गोल गुंबद मुस्लिम तर्ज तामीर की शोहरा आफाक मिसालें हैं। कुतुब ऐबक 12 सदी ईस्वी के ज़माने में कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई और सुल्तान अल्तमश 13वीं सदी ईस्वी के दौर में तामीरी काम मुकम्मल हुआ। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। दुनिया का सबसे, अगर इस बात को इस तरह लें तो कुतुब मीनार के बाद भी कई मीनार बने हैं, लेकिन वो एक अलग स्टाइल है। कुतुब मीनार एक बादशाह ने बनाया। अभी आप बोलेंगे सर पेरिस का मीनार भी तो है, तो पेरिस का मीनार ये बाद के ज़माने की चीज़ें। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर 240 फीट है। कुतुब मीनार इमारतों के जिस मजमूए कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है उसे यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। यह बादशाह की तरफ से मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम के पास बनाया गया मीनार है ना। और अगर हम इसको देखेंगे, पेरिस को इसको क्या नाम आपका मीनार की बात करेंगे तो आप फ्रांस का जो है एफिल टावर है, तो वो मीनार नहीं है, वो भी टावर ही है,
لیکن قطب مینار کے جیسا نہیں ہے, وہ ایک الگ اس کی طرز تعمیر ہے. وہاں اوپر ہوٹل بھی نظر آئیں گے, دوسری چیزیں بھی نظر آئیں گی, ہے نا, وہ جدید ٹائپ کی چیز ہے. اور یہ پرانے وقت کی, یعنی یہ جو ہے یہ 700 سے 750 800 سال قبل کی چیز ہے. یہ کتب مغل شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں تاج محل تعمیر کیا ہے. تاج محل کو بھارت میں مسلم فن تعمیر کی خوبصورتی کی اہم مثال سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر میں مشہور اس عمارت کو بھی یونیسکو نے عالمی ورثے کا درجہ دیا ہے. 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا بیجاپور کا گول گنبد, یہ بیجاپور کا گول گنبد انتہائی شاندار عمارت ہے جس میں محمد عادل شاہ کی قبر ہے. اس گنبد کی اندورنی گول صاحبان ہے. دیکھیے آپ, تینوں عمارتیں جو ہیں مسلم ہی دور کی ہیں لیکن مختلف ہیں. اس صاحبان میں کھڑے ہو کر آہستہ کچھ کہیں گول گنبد میں, کہ وہ آواز سب طرف سے سنائی دیتی ہے. زور سے تالی بجائیں. کیا ہے, اس عمارت میں محمد عادل شاہ کی قبر ہے. اس گنبد کی اندرونی جانب گول صاحبان ہیں جس کی وجہ سے اس عمارت کو گول گنبد کہا جاتا ہے. اس صاحبان میں کھڑے ہو کر آہستہ سے کچھ کہیں تو بھی وہ آواز سب طرف سنائی دیتی ہے. زور سے تالی بجائیں تو صدائے بازگشت کئی بار گونجتی ہے. ایک دفعہ بولیں تو کئی بار آتی ہے. بھارت میں برطانوی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک نیا طرز تعمیر وجود میں آیا, گوتھک طرز تعمیر, جو آپ کو وہاں دکھائی دیتا ہے. کہاں پر؟ یہاں پر وی ٹی اسٹیشن, جس کو آج چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس بھی کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ جو ہے جسے ماضی میں وکٹوریا ٹرمینس کہا جاتا تھا, یہ گوتھک طرز تعمیر ہے. اسے گوتھک طرز تعمیر کہا جاتا ہے. ایک نئی چیز چرچ, سرکاری دفاتر, اعلی افسروں کے رہائشی مکانات, ریلوے اسٹیشن جیسی عمارتوں میں یہ طرز تعمیر دکھائی دیتی ہے. ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس کی عمارت اس طرز کا عمدہ نمونہ ہے جسے یونیسکو نے عالمی ورثے کے مقامات کی فہرست میں شامل کیا ہے. بھارت میں فنون لطیفہ کی روایت. فنون کی روایت بھارت کے ہر علاقے میں عوامی گیت, عوامی ساز, عوامی رقص اور عوامی ناٹک کی متنوع روایت پائی جاتی ہے. مختلف روایت پائی جاتی ہے, الگ الگ شکل کی روایت, ویرائٹیز. بھارت میں بھی یعنی تنوع پایا جاتا ہے, اختلاف پایا جاتا ہے. مہاراشٹر میں بھی عوامی فنون کی کئی روایتیں موجود ہیں. یہ عوامی فن مذہبی طور سماجی زندگی کے اٹوٹ حصے کی حیثیت سے وجود میں آیا ہے, جیسے کہ کولی ناچ ہے, تارپا ناچ ہے, کوکن میں دشاوتار ہے, پواڑا ہے, کیرتن ہے, جاگر ہے, گوندھل ہے. یہ ہے اس کی مثالیں. کلاسیکی فنون کی روایت. بھارت عوامی فنون کی طرح کلاسیکی فنون سے بھی مالا مال ہے. بھرت منی کی تحریر کردہ ناٹیہ شاستر, بھرت منی جو تھے ان کی تحریر کردہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ناٹیہ شاستر, ناٹک. ناٹیہ شاستر سب سے قدیم کتاب سمجھی جاتی ہے جس میں گانے, بجانے, رقص, ناٹک جیسے فنون کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. بھارتی فنون لطیفہ میں شرنگار, جس کو سنگھار بھی کہتے ہیں, آرائش, ہاسیہ, مسرت, خوشی, بھیبھیتس غیر مہذب, رودر جس کو کہیں گے غضبناک, کرونا المناک غمگین, ویر بہادری بھیانک ڈراؤنا, ادبھت حیرت انگیز اور شانت پور جیسے نورسوں کی پیشکش کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. بھارتی باشندے بیرونی ملک کے لوگوں سے رابطے میں رہے, ملکوں سے ان پر اٹیک ہوئے اور پھر اس کے بعد جو بھی یہاں آیا وہ یہیں کا ہو گیا, تو ان کا رابطہ ہر ایک قسم کے لوگوں سے رہا. دراوڑوں کا رابطہ سب سے پہلے جن سے ہوا وہ تھے آرین, پھر ہن, پھر شک. پہلے آرین آئے ہندوستان کے باہر سے, یہاں کے اصل باشندے دراوڑ ہیں. دراوڑوں کو انہوں نے ڈیفیٹ دی, ان کو نیچے کی طرف جنوب کی سمت آنا پڑا, لیکن بہرحال ان کا رابطہ رہا تو ایک نئی تہذیب وجود میں آئی. پھر آرین کے بعد ہن ہے, شک ہے, الگ الگ لوگ آتے گئے.
پھر اس کے بعد عرب آئے، پھر مغل آئے، پھر عرب آئے، عربوں کے بعد جو آنے والے تھے ترک تھے، پھر اس کے بعد جو ہے ترکوں کے بعد پٹھان، مغل، مسلسل لوگ آتے گئے، ہے نا. پھر اس کے بعد اگر پھر ہندوستان میں آ رہے ہیں، آپ کا جو ہے گوا سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں لوگ، انگریز آ رہے ہیں، ڈچ آ رہے ہیں، پرتگالی آ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے بھارت کا جو ہے سبھی لوگوں سے جو ہے میل ملاپ ہوا، یا سبھی تہذیبوں کو سمجھنے کا اس کو موقع ملا. کو بھی انہوں نے سمجھا کیونکہ یونان آئے تھے. بھارتی باشندے بیرونی ملکوں کے لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہے، اور اس طرح ان فنون کی پیشکش میں کئی طرز شامل ہوتے رہے. اس وجہ سے وہ زیادہ مالا مال ہوتے گئے. کلاسیکی گائیکی، ساز، رقص کے مختلف طرز اور ان طرزوں کو محفوظ کرنے کے لیے گھرانے وجود میں ہے. یعنی اگر کوئی رقص کا کوئی سٹائل ہے یا گیت کا کوئی سٹائل ہے، آپ دیکھیں یہ اجمیر گھرانے سے، یہ جے پور گھرانے سے جو سنگرز ہوتے ہیں نا، جو کلاسیکل سنگر ہوتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ فلاں گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے گھرانے ہوتے ہیں. کلاسیکی گائیکی، ساز، رقص کے مختلف طرز اور ان طرزوں کو محفوظ کرنے کے لیے گھرانے وجود میں ہیں. بھارت میں کلاسیکی گائیکی کی دو اہم شاخیں ہندوستانی سنگیت اور کرناٹک سنگیت ہے. اس طرح کلاسیکی اور نیم کلاسیکی کا فرق بھی ہے. نیم کلاسیکی گائیکی میں عوامی گیت کے کئی طرز. بیجاپور کے سلطان ابراہیم عادل شاہ دوم نے دکنی موسیقی سے متعلق ایک کتاب لکھی تھی، نو رس نام تھا اس کا. کتاب کا تعلق گانے کے لیے موضوع گیت ہے، یعنی دھرپد گائیکی کے مطابق گائے جانے گئے جو اعلیٰ درجے کی نظردانوں کو لطف اندوز کرتے ہیں. ڈاکٹر سید یحییٰ نشیت نے اس کتاب کا ہے جسے ڈاکٹر ارون پربھو نے مرتب کیا ہے. اس کتاب کے سر ورق پر دیے ہوئے دوہے کا ترجمہ حسب ذیل ہے: اے سرسوتی ماں تو دنیا کی اور ہما صفت ہے، ابراہیم پر تیرا کرم ہو جائے تو تیرے آشیرواد سے نورس کے گیت زمانہ در زمانہ زندہ رہے. شمالی بھارت کا کتھک، مہاراشٹر کی لاونی، اڑیسہ کی اڑیسی، تمل ناٹیم، آندھرا کی کچی پڑی، کیرلا کا کتھکلی اور موہنی اٹم رقص کی ان قسموں کو پیش کرنے میں کلاسیکی گائیکی، ساز بجانے اور رقص کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے. آزاد بھارت میں کلاسیکل میوزک یا کلاسیکی موسیقی اور رقص کو عام قدردانوں تک پہنچانے کے لیے مختلف مقامات پر موسیقی رقص کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان سے یعنی اسے انجوائے صرف کے مختلف حصوں سے بلکہ غیر ملکوں سے بھی. پونا میں ہر سال سوائی گندھرو کے نام سے ہونے والا جشن موسیقی بہت مشہور ہے. بھارتی سنگیت کے شعبے میں مخصوص طرز یا مخصوص گھرانے کی حدیں پار کر کے نئے تجربات کرنے کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے. اس میں مغربی موسیقی اور مغربی رقص کو، مغربی ڈانس کو اور مغربی میوزک کو بھارتی سنگیت سے جوڑنے کی کوشش بھی کار فرما ہے. آج کل تو ریپ سانگ آ گئے اور وہ بہت چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو انہیں بہت ساری چیزیں آتی گئی، ڈانس کی بھی کئی شکلیں آئی ہیں، ہے نا. اس طرح نیا طرز بھارتی سنگیت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. مغربی موسیقی کو اور مغربی رقص کو، ڈانس کو جوڑنے کی کوشش بھی کار فرما ہے. اس طرح نیا طرز ایجاد کرنے والے فنکاروں میں ادے شنکر کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. کلاسی رقص اور یورپی تھیٹر میں پیش کیے جانے والے اوپیرا، غنائی ڈرامے کی اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے انداز میں عوامی رقص کے مختلف طرز کو اہم مقام دیا. اس طرح بھارتی فنون لطیفہ کو پیش کرنے کا دائرہ بڑھتا ہے، دکھائی دے رہا ہے. یہی عمل بھارتی بصری فنون کے سلسلے میں بھی فنون، اطلاقی فنون اور روزگار کے مواقع. فنون کی تاریخ علوم کی ایک شاخ ہے. فنون کیا ہے؟ تاریخ، یہ جو ہے علوم کی ایک شاخ ہے، تاریخ علوم کی ایک شاخ ہے. اس شعبے میں تحقیق اور روزگار کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے صحافت کے شعبے میں کام کر سکتے ہیں آپ. فنکارانہ اشیاء کی خرید و فروخت کی ایک الگ دنیا ہے، جہاں فنکارانہ اشیاء قیمت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کی جانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ شے نقلی تو نہیں ہے. اس لیے ایسے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے فن کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہو. نمبر 3، تہذیبی ورثوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت اور
یعنی آپ نے دیکھا کہ فن کا مطالعہ کرنے والے صفت کے شعبے میں کام کر، اسی طرح فنکار تہذیبی ورثوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت اور تہذیبی سیاحت کے لیے کے نئے شعبے وجود میں آئے. ان شعبوں میں بھی فن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے مختلف پیشہ ورانہ مواقع میسر ہیں. ان میں میوزیم ہے، ریکارڈ روم ہے، لائبریری ہے، مواصلاتی اطلاعاتی ٹیکنالوجی، آثار قدیمہ کی تحقیق اور بھارتی علوم چند اہم شعبے ہیں. اطلاع بصری اور فنون لطیفہ فن کی تحقیق محض قدردانوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے کی جاتی ہے. فن کے تمام شعبوں میں فنکاروں کا یہی اولین مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ فنکارانہ تخلیق اور افادیت کو ہم آہنگ کرنے ہم کئی اقسام کی تخلیقات پیش کی جاتی ہے. یہ ہم آہنگ ہے کیا ہے نا؟ ایک آواز، ایک ساز، جیسے طبلہ آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگ طبلہ بجاتے ہیں اس کے ساتھ سنگیت دیتے ہیں، ہے نا؟ بھئی اگر میوزک ہے اس کے ساتھ ایک گائک گا رہا ہے، ہم آواز ہو کر گاتا ہے تو ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے. تو جب فنون لطیفہ میں تمام چیزیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، جیسے فنکارانہ تخلیقی صلاحیت اور افادیت کو ایک ساتھ ملا دیا جاتا ہے، تو ہم آہنگ کر کے کئی اقسام کی تخلیقات پیش کی جاتی ہیں، نئی نئی چیزیں پیش ہوتی ہیں. اس طرح افادیت کے مقصد کے پیش نظر فن تخلیق کرنا عملی یا اطلاقی فن ہے. صنعتی اور اشتہارات کے شعبے نیز گھروں کی سجاوٹ اور آرائش اشیاء، اسٹیج کے لیے کاسٹیوم، پوشاک، فلم، ٹی وی پر پروگرام پیش کرنے کے آرٹ ڈائریکٹر، اشاعت اور طباعت کے شعبوں میں اخبارات کو ترتیب، خوشخطی، تہنیتی کارڈ بولے تو خوشی کے موقع پر دیے جانے والے جو کارڈ ہوتے ہیں، دعوت نامے، تعزیتی، غم، تہنیت، خوشی، تہنیتی کارڈ، دعوت نامے، ذاتی اشیاء تحریر، تحائف وغیرہ مختلف اشیاء کے لیے اطلاقی فنی معلومات رکھنے والوں کی تعمیر. آرکیٹیکچر اور فوٹوگرافی کے شعبے میں بھی عملی فن، یہ جو فن تعمیر جو ہے، آرکیٹیکچر اور فوٹوگرافی کے شعبے بھی جو ہے عملی فن کے زمرے میں آتے ہیں، کیٹیگری میں آتے ہیں. زمرے یعنی کیٹیگری. موجودہ زمانے میں کمپیوٹر پر تیار کی گئی جامد اور متحرک تصویریں، فوٹوز اور ویڈیوز، نقش اور خاکے استعمال کیے جاتے ہیں. ان کا شمار بھی عملی فن میں ہوتا ہے. زیورات، قیمتی دھاتوں کی فنکارانہ اشیاء، رنگین نقش و نگار والے مٹی کے برتن، بانس اور بید کی اشیاء، شیشے کی خوبصورت کپڑے اور لباس وغیرہ بھی خوبصورت کپڑے اور لباسی فنون کی وسیع. مذکورہ بالا ہر شعبے میں ذہنی سطح پر کوئی تصور پیش کر کے اسے عملی جامہ پہنانے تک کئی مرحلوں گزرنا پڑتا ہے. ہر مرحلے پر تربیت یافتہ اور ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہنرمند افراد کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہوتی ہے. فنکارانہ اشیاء تیار کرنے کے عمل سے بعض مخصوص تہذیبی روایت مربوط ہوتی ہیں. اس شعبے میں طریق عمل کے ہر مرحلے کے ارتقاء کی تاریخ ہوتی ہے. تربیتی کورس میں یعنی جو جس فن کا ماہر ہے، تو یہاں پر اطلاقی فن میں یا اطلاقی تاریخ میں جو مختلف شعبے ہیں یا ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ بہترین فوٹوگرافر ہو، چاہے وہ لباس کے بارے میں جاننے والا ہو، ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت یہاں پر ہے. ہنرمند افراد کی ضرورت ہے، تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہے. اس شعبے میں طریقہ عمل کے ہر مرحلے کے ارتقاء کی تاریخ. تربیتی کورس میں فنکارانہ اشیاء کے پیداواری عمل کی صنعتی تہذیبی روایتوں کی تاریخ بھی شامل ہوتی ہے. مذکورہ بالا شعبوں میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم دینے والے کئی ادارے بھارت میں ہیں. گجرات میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس فن یعنی اطلاقی فن کی تعلیم دینے کے لیے بھی یا فن کے جو ماہرین کو تیار کرنے کے لیے بھی ادارے موجود ہونے چاہیے. تو ایسے شعبے موجود ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں. مذکورہ بالا شعبوں میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم دینے والے کئی ادارے بھارت میں ہیں. گجرات میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن احمد آباد، گجرات میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن احمد آباد اس قسم کی تربیت دینے والا دنیا کے مشہور اداروں میں سے ایک ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے. اس ادارے 15 لائن ہے. اگلے سبق میں ہم ذرائع ابلاغ کے تعلق سے اور تاریخ کے بارے میں معلوم کریں گے. ذرائع ابلاغ اور تاریخ کیا ہے، تاریخ کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے. تو ہمارا اگلا سبق ہوگا ذرائع ابلاغ اور تاریخ، 5واں سبق. اب سید نظام الدین پھر ملاقات ہوگی، دیں گے اگر خدا لایا.